کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بہت شور ہے، لفظوں کا شور، بحثوں کا شور، آوازوں کا شور، لیکن معنی کہیں کھو جاتے ہیں۔ اور تب انسان ایک ایسی زبان کی تلاش کرتا ہے جو خاموش ہو مگر سچی ہو، ایک زبان جس میں جذباتی شور نہیں، نہ ابہام، صرف ترتیب، صرف دلیل، صرف حقیقت۔ وہ زبان ہے ریاضی، میتھمیٹکس۔ اور شاید اسی لیے اسپیسز یعنی کہ ٹویٹر اسپیسز کو چھوڑ کے میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، ان اسپیسوں میں دل نہیں لگتا، ہم کو ریاضی کی یاد آئی ہے۔ اور یاد آتی بھی تو نا، آج انٹرنیشنل میتھمیٹکس ڈے ہے، پائی ڈے ہے، آئنسٹائن کا 147th برتھ ڈے ہے، اسٹیفن ہاکنگ کی ڈیتھ اینیورسری ہے، اور میرے سب سے چھوٹے شہزادے کا برتھ ڈے ہے۔ تو پائی ڈے کی مناسبت سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو شیلز ڈائری، اسٹیم اینڈ سلوپ، اور میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شہلا۔ آج ہم ایک ایسے علم کی بات کریں گے جو بظاہر خشک سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کائنات کی سب سے خوبصورت شاعری ہے۔ آج کا موضوع ہے میتھمیٹکس۔ نمبرز کی کہانی شروع ہوتی ہے دو علامتوں سے، صفر اور ایک۔ صفر خاموشی، اکائی وجود، صفر عدم، اکائی موجود۔ یہی دو اعداد ہیں جو پوری ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد ہیں۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، مصنوعی ذہانت، سب انہی دو علامتوں اور دو نمبروں کی وسعت ہیں۔ ایک سادہ جوڑی، صفر اور ایک، لیکن ایک لامتناہی کائنات، ایک جفت، ایک طاق، ایک صفر اور دوسرا ایک۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے جو رب کائنات نے کھائی ہے۔ دوسری ہم بات کرتے ہیں سرکل کی۔ جب انسان نے دائرہ دیکھا تو اسے توازن ملا، اور پھر اس نے ایک راز دریافت کیا جو اپنی دریافت سے لے کے آج تک ابھی بھی مسٹری ہے۔ پائی از ایکول ٹو سرکمفرنس ڈیوائڈڈ بائی ڈائمیٹر، یعنی کہ کسی بھی دائرے کے محیط اور قطر کی ریشو پائی ہے۔ اور پائی ایک ایسا نمبر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ارریشنل، اشاریے کے بعد لامتناہی نمبر جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، ریپیٹنگ نہیں ہیں۔ اور پائی آج بھی ویسے ہی لامتناہی ہے جیسے وقت، جیسے افق، جیسے کائنات۔ دائرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آغاز اور انجام ایک ہی نقطے پر مل سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک اور عدد ہے، آئلرز نمبر۔ یہ قدرتی بڑھوتری کا قانون ہے۔ درختوں کی نشو و نما، آبادی کا پھیلاؤ، علم کی تیزی، بیکٹیریا کا بڑھنا، ان سب کو ای کے ساتھ عبارت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب ایک ہی ایکسپونینشل ردھم پر چلتے ہیں۔ اور ای ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تبدیلی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے میتھمیٹکس کی موسٹ بیوٹیفل ایکویژن کی، یعنی کہ آئلرز ایکویژن یا آئلر کے مساوات کی۔ یہ ایک بہت ہی سمپل ایکویژن
e raised to power iota pi plus 1 is equal to 0. یہ ایکویژن میتھمیٹکس کی سب سے خوبصورت اور سادہ ایکویژن سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میتھمیٹکس کے 5 کانسٹنٹ ایک آسان سی ایکویژن میں جمع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایکویژن یا ایک مساوات نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف جہانوں کا ملاپ ہے. دائرے کی پائی، نشو و نما کا آئلرز نمبر ای، تخیل کا امیجی نمبر آئیوٹا جو کہ -1 کے برابر ہوتا ہے، ایک وجود اور 0 عدم. اسی لیے ریاضی دان کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ بیوٹیفل ایکویژن ان میتھمیٹکس، کیونکہ یہ سادگی میں گہرائی ہے اور گہرائی میں سادگی. تو میتھمیٹکس صرف فارمولے نہیں ہیں، بلکہ یہ کبھی کبھی محبت بھی بن جاتا ہے، کبھی نظم میں، کبھی غزل میں. اور اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تخلیق شیئر کرنا چاہوں گی. یہ نظم ڈاکٹر شہزاد ایوب صاحب نے شیئر کی ہے میتھمیٹکس کے انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر، اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. I think this explanation makes sense now. Yes, and this example clarifies it. حسینہ تم ریاضی ہو. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا، یہ سیٹوں کی تقاطع اور یونین کچھ بتا دو نا، یا قالب اور الجبرا یہ کیسے لوگ لیتے ہو، جمع تفریق اور تقسیم ضربیں کیسے دیتے ہو، کسی طرح مجھے بھی سائنس سے ملا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. یہاں پہ مستقل کیا ہے، تغیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ مستقل کیا ہے، تغیر کس کو کہتے ہیں؟ تغیر کی بغل میں عددی سر کیوں چپکے رہتے ہیں؟ بڑی پھرتی سے تم جو مین ماڈ میڈین لیتے ہو، سوالوں سے جوابوں کے خزانے چھین لیتے ہو. یہ ناطق غیر ناطق سے جدا کر کے دکھا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. اسے اہل ادب نے خشک تر مضمون بولا ہے، جو اس سے دل لگا بیٹھا اسے مجنون بولا ہے. کہا میں نے ریاضی کا بہت دشمن زمانہ ہے، ریاضی ایک تخیل ہے، یہ شاعر کا فسانہ ہے. کہا اس نے کہ کچھ مصرے میرے شاعر سنا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. ہزاروں سال پہلے جب کہ پتھر کا زمانہ تھا، وہاں موجود نہ کوئی بھی گنتی کا پیمانہ تھا. زلیخا تھی نہ یوسف تھا نہ اہرام مصر کوئی، پتھر سے توازن تھا جو گنتی تھی اگر کوئی. کہا اس نے کئی صدیاں ریاضی کی پیدائش پر لگا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. ابھی جانا بتانے کو جزر مجزور باقی ہیں، کئی بلین ستاروں کے جہاں مفرور باقی ہیں. ابھی تو ابن مریم چھپ کے بیٹھے تھے گلابوں میں، مگر سن لو کہ اہل مصر ماہر تھے حسابوں میں. بہت تاریخ گہری ہے، ٹریلر ہی دکھا دو نا. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا. براہم گپت کی ایجاد اکتا 9 وہ 0 ہے. براہم گپت کی ایجاد اکتا 9 و 0 ہے. یہاں تو ارشمیدس ایریا حجم کا ہیرو ہے.
ابھی الخوارزمی آ کر جو الجبرا نکالے گا، زمانے بھر کے سب نالائقوں سے بد دعا لے گا۔ جو مشکل ہے یہ الجبرا تو کچھ آسان پڑھا دو نا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا۔ کلائی پر تیری جانا جو کنگن کھن کھناتے ہیں، یہی کنگن ریاضی کے بڑے سرکل بناتے ہیں۔ تیری زلفوں کے بل تیری کمر کے ساتھ بنتے ہیں، جو گیلی ہوں تو دلکش پیرابولک پاتھ بنتے ہیں۔ میری زلفوں سے جو کچھ بھی بنانا ہے بنا دو نا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا۔ تیری آنکھوں میں بھی اس علم فطرت کا اثاثہ ہے، اے میرے دل ربا ان میں صفیر ایک شناسہ ہے۔ جو ایک موصول مجھ سے پھول تم نے جان پایا تھا، وہی اینگل محبت کا نگاہوں نے بنایا تھا۔ میری خواہش ہے اب تو فیسا غورس بھی پڑھا دو نا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا۔ چمکتی ہے تیرے ہونٹوں میں جو دندان کی مالا، یہی وہ پہلی گنتی تھی جسے انسان نے پالا۔ تیرے آنچل کی ڈوری پر جو بندیا ہے ستارے ہیں، جو لہرائے پلینوں کے سپیسوں کے نظارے ہیں۔ وہ بولی میں ریاضی ہوں، مجھے خود میں چھپا دو نا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا۔ میری جانا یہ تم سے آج کہنا ہے شفاف آخر، تیرے وعدوں میں کیوں کر ہے معیاری انحراف آخر۔ میری جانا یہ تم سے آج کہنا ہے شفاف آخر، تیرے وعدوں میں کیوں کر ہے معیاری انحراف آخر۔ محبت ہو تو دشمن بھی تناسب راست ہوتے ہیں، تیرے جیسے حسین چہرے کسے برداشت ہوتے ہیں۔ فکر چھوڑو زمانے کی مجھے اپنی بنا لو نا۔ وہ ساحل مجھ سے کہتی تھی ریاضی کچھ سکھا دو نا۔ جناب ساحل صاحب کی یہ نظم۔ تو ریاضی صرف فارمولوں کا علم نہیں، یہ حسن ہے، یہ ترتیب ہے، یہ کائناتی ہم آہنگی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی شاعری بھی ریاضی بن جاتی ہے، اور شاید اسی لیے میں نے آج کہا کہ ٹویٹر سپیس سننے سے بہتر ہے کہ اپنا ولاگ بناؤں، تو ان سپیسوں میں دل نہیں لگتا، ہم کو ریاضی کی یاد آئی ہے۔ ہیپی میتھمیٹکس ڈے، ہیپی پائی ڈے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔